لکھ رہے ہو تو سطریں بھلی بھلی لکھ دو، بس ایک لفظ کو بالکل جلی جلی لکھ دو، میرے کفن پر میرے آنسوں سے تر کر کے تمام خاک شفا سے علی علی لکھ دو، تمام خاک شفا سے علی علی لکھ دو۔ حسین کون ہیں، کیا ہیں، رسول سے پوچھو، حسین کون ہیں، کیا ہیں، رسول سے پوچھو، علی کے دل سے زبان بطول سے پوچھو، قرآن پاک میں والعصر کس کی شان میں ہے، کلام پاک کی شان نزول سے پوچھو۔ فاتحہ۔ جب وفاؤں کا کہیں ذکر بیان ہوتا ہے، جب وفاؤں کا کہیں ذکر بیان ہوتا ہے، عکس عباس جری دل میں نہاں ہوتا ہے، کٹ گئے ہاتھ مگر دین کا پرچم نہ جھکا، غازی ایشان کا دنیا میں کہاں ہوتا ہے۔ مجرئی جب مد ہے زلف اکبر جرار کی، خوش
خوشبو پھیلی چار جانب، نافع تاتار کی تھی علی اکبر کی ذات پاک میں کیا کیا نمو دب دبا حمزہ کا طاقت جعفر تیار کی خلق شبر کا حسین پاک کی لطف و عطا شان ہے، در کی شباہت احمد مختار کی، تو حضرت عباس سے بولا یہ شمر بے حیا، کیوں رفاقت کرتے ہو تم اب شہ ابرار کی، کون باقی ہے سپاہ شاہ میں بتلاؤ تو، لاشیں وہ دیکھو پڑی ہیں یاورو انصار کی، بھائی بھانجے اور بھتیجے خاک و خون میں ہیں پڑے، ایک اکبر ہے دلے ایک اکبر ہے زخم دلے، ایک اکبر ہے دوا زخم دلے بیمار کی، یہاں چلے آؤ کہ منصب بھی ملے جاگیر بھی آب شیریں بھی ملے، اب حاکم جرار کی، چونکہ ہے تم سے تعلق اس لیے کڑتا ہے دل، ورنہ مجھ کو کیا پڑی تھی بے محل گفتار کی، ورنہ مجھ کو کیا پڑی تھی بے محل گفتار کی، ورنہ مجھ کو کیا پڑی تھی بے محل گفتار کی، سن کے یہ زیغ میں شیر خدا، سن کر یہ بولا شمر سے، کیا تمہیں معلوم نہیں برش میری تلوار کی، لوٹتا پھرتا نظر آئے گا میدان میں یہ سر، پھر کبھی تو نے جو ایسی ناروا گفتار کی، میں غلامی میں مروں گا حضرت شبیر کی، فخر ہے میرے لیے خدمت شہ ابرار کی، پڑ گیا قرآن خیمے میں امام پاک کے، لاش جب سرور نہ لائے خیمے میں جرار
رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للملحدین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمہ الفداء ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. عزیزان گرامی، تعاون علی البر والتقوی کے عنوان سے آپ کے سزا خانے کی مجھ سے دوسری مجلس سماعت فرما رہے ہیں، جس میں پروردگار نے ارشاد فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی، ایک دوسرے کی مدد کرو نیکی پر اور تقوی پر. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، ایک دوسرے کی نصرت نہ کرو، تعاون نہ کرو، ایک دوسرے کی معاونت نہ کرو. کاہے کے اوپر؟ گناہ کے اوپر اور ستم کے اوپر. کل اسی آیت کے ذیل میں کچھ گفتگو آپ کی خدمت میں میں نے پیش کی تھی. آج اسی سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ ہمارے دین میں نیکی اور تقوی کے لیے زمینہ فراہم کرنا اس قدر اہم ہے، اور گناہ اور ستم پر معاونت نہ کرنا یہ اس قدر اہم ہے کہ حتیٰ کہ انسان کو اگر اپنے وطن سے ہجرت کرنی پڑ جائے تو انسان وہ کر لے، لیکن گناہ اور ستم میں معاونت نہ کرے. بہت بڑا مسئلہ ہے، عام بات نہیں ہے کہ آدمی جس جگہ سے وابستہ ہو، جہاں سے اس کی تمام یادیں وابستہ ہوں. ابھی کل ایک صاحب بھی بیٹھے ہوئے اپنے بچپنے کو یاد کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ بچپنے میں ہم لوگ یہی جگہ ہوتے تھی، تبرک جو گرا ہوتا تھا وہ ہم لوگ جو ہے بہت شوق سے کیا کرتے تھے، کھاتے تھے. بہت سے بزرگ ہوتے تھے جو ہماری اس کو سمجھتے تھے، وہ باقاعدہ گرا بھی دیتے تھے، ہے نا، یعنی انہوں نے بزرگوں کا نام بھی لیا. یعنی آدمی یہ دیکھیے کہ بچپنے کی چیزیں آدمی یاد رکھتا ہے. اسی لیے ہمیں اپنے بچوں سے اپنا بچپنا نہیں چھیننا چاہیے. بعض لوگ کیا ہوتے ہیں، وہ بچوں کے معاملے میں بھی کیا ہوتے ہیں، وہ خود تو بوڑھے ہوتے ہیں،
وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ جو بچہ ہے یہ میری طرح سوچے، یہ بچہ میری طرح کرے. ہمارے دین نے کہا معاملہ برعکس ہے. یہ نہیں کہا کہ بچے سے کہ تم بوڑھے بن جاؤ، بلکہ بوڑھے سے کہا کہ تم بچے کے ساتھ بچوں کی طرح پیش آؤ. ایک سلوات بھیجے یہ مطالبہ نہیں ہے کہ آپ بچے کو کیا کریں، بوڑھا بنا دیں، بلکہ کہا بچوں کے ساتھ آپ خود کیا ہو جائیں، بچے بن جائیں، ان کی سطح پر آ کر کے پھر ان کے ساتھ جب آپ رہیں گے تو دیکھیں گے کیا لطف. جو سکھانا چاہتے ہیں آپ بچے بن کر کے اس کو سکھا سکتے ہیں، لیکن آپ بوڑھے بن کر کے اس کو سکھانا چاہیں گے تو قطعاً نہیں سکھا پائیں گے. بچے کے ساتھ بچپنے کا سلوک کیجئے اور اس میں جو سکھانا چاہتے ہیں وہ سکھا دیں. تو آپ سوچئے، یہ میں نے مثال دی آپ کو کہ انسان آج نہ جانے کتنی نعمتیں کھا رہا ہے، لیکن اسے بچپنے کی وہ چیز کیا ہو رہی ہے، یاد آ رہی ہے. وہ اس کو بزرگ وہ کیا ہے، یاد آ رہے ہیں. سمجھے آپ؟ یعنی اگر ایک بزرگ کسی بچے پر اتنی عنایت کرے اور وہ اس کو محسوس کر لے تو زندگی میں کبھی نہیں بھولتا. اب کہوں، اگر کسی کے بزرگ نے اس کے لیے ناقہ بن جانا گوارا کیا ہو، کسی کے بزرگ نے حالت سجدے میں ہوتے ہوئے پشت پر رہنا گوارا کیا ہو، جس کے بزرگ نے نہ جانے کتنے الطاف اور عنایتیں کی ہوں، آپ سوچئے آقا حسین کو اس مدینے سے کتنی محبت ہوگی. لیکن اس کے باوجود بھی وہی آقا مدینہ چھوڑنے پر راضی ہے. کیوں راضی ہے؟ تعاونوا علی البر والتقوی کے لیے. توجہ چاہ رہا ہوں، تعاونوا علی البر والتقوی کے لیے، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. امام حسین کی ہجرت اس آیت کے ذیل میں ہے، اور جو امام حسین کا ساتھ دے رہے تھے اور جنہوں نے ان کے ساتھ ہجرت کی، مگر کیا ان کا کوئی ذاتی معاملہ تھا، کیا ان کا پرسنل معاملہ تھا؟ نہیں. تعاونوا علی البر والتقوی. توجہ چاہ رہا ہوں، کربلا کو سمجھنے کی ضرورت ہے. پورا واقعہ کربلا امام حسین کے اصحاب نے امام حسین کا کس لیے ساتھ دیا؟ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. یزید کا ہونا یعنی کیا مطلب ہے؟ یعنی اسم اور عدوان. یزید کی بیعت کا ہونا کیا مطلب ہے؟ یعنی اسم اور عدوان کو بڑھاوا دینا ہے. اس کے لیے امام نے کیا کی؟ ہجرت کی. توجہ چاہ رہا ہوں، یہ معمولی بات نہیں ہے. انسان جس جگہ سے وابستہ ہو اس کو چھوڑنا کوئی آسان کام نہیں ہے. آپ ان لوگوں سے پوچھیں جو حسین گنج کے رہتے ہوئے باہر رہ رہے ہیں، کیونکہ گفتگو جب آپ سنیں گے تب آپ کو اندر کی بات پتہ چلتی ہے. اور جو لوگ حسین گنج میں رہ رہے ہیں، اپنے وطن میں رہ رہے ہیں، اور ان کے لیے اللہ نے یہی رزق فراہم کر دیا ہے، وہ کبھی ٹھنڈے دل سے بیٹھ کر کے اللہ کا شکر ادا کریں، ہے نا. جو لوگ باہر سے آئے کہتے ہیں ارے ہماری وہاں کی زندگی جہنم ہے، یہاں آتے ہیں تو ہم کو سکون ملتا ہے نا. توجہ چلاؤں، خود یہ مومن کی سعادت میں شمار کیا گیا ہے کہ اس کی روزی وہیں ہو جہاں وہ رہتا ہے. یہ اس کی سعادت میں شمار کیا گیا ہے کہ انسان کو روزی اس کے وطن میں مل جائے، یہ اس کی سعادت ہے.
بہرحال میں زیادہ مثالوں میں نہیں جانا چاہتا ہوں، صرف مطلب سے قریب کرنے کے لیے کہ امام حسین اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں نے تعاونوا علی البر، یہ اتنا اہم مسئلہ تھا ان کی نگاہ میں کہ انہوں نے اپنا وطن چھوڑ دیا. وطن چھوڑنا، ایک مربوط زندگی کو چھوڑ دینا، ایک بنی بنائی زندگی کو چھوڑ دینا، یہ کوئی آسان کام ہے؟ غربت کو گلے لگا لینا، نا آرامی کو گلے لگا لینا، یہ کوئی آسان کام ہے؟ آپ 2 دن سفر کے لیے جاتے ہیں تو عجیب اپنے آپ کو بے سر و سامہ مان لیتے ہیں. 2 دن سفر کرنا پڑتا ہے، جبکہ آج وسائل سفر میں بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ فراہم ہو جاتے ہیں. امام حسین نے مدینے سے مکے ہجرت کی، مکے سے کربلا کی طرف ہجرت کی. کتنے مہینے سفر میں گزرتے چلے گئے، وہ بھی کن حالات کے ساتھ گزرتے چلے گئے. صرف کاہے کے لیے تھا؟ تعاونوا علی البر والتقوی. خدا کی قسم، اگر امام حسین نے نیکی اور تقوی کا زمینہ فراہم نہ کیا ہوتا تو آج آپ 1400 سال کے بعد فرش نیکی پر، فرش تقوی پر بیٹھ کر کے قسم بر اور قسم تقوی نہ کر رہے ہوتے. یہ ہے تعاون. میں آپ کو پیش کر رہا ہوں. اس 10 دن میں ہم بہت کچھ سیکھ جاتے ہیں، بہت کچھ ہم کو مل جاتا ہے. اصلاً سال بھر کے لیے ہم چارج ہو جاتے ہیں. توجہ کہہ رہا ہوں. اس کو نکلتے نکلتے ٹائم لگتا ہے. پھر وہ اور بات ہے کہ دھیرے دھیرے جب ہم ادھر ادھر چلے جاتے ہیں پھر ہماری بیٹری خالی ہونے لگتی ہے. لیکن یہ امام حسین علیہ السلام معاونت. ایک اور بات آپ کو خدمت میں کر دوں. حسین اس تعاون علی البر والتقوی میں خود تو بے وطن ہوئے، لیکن دنیا میں لاکھوں انسان کو وہ اپنے وطن پہنچا دیتے. یہی بات ہے نا، خود بے وطن ہوئے لیکن دنیا میں لاکھوں لوگ. یہ امام حسین کا صدقہ ہے کہ آپ وطن پہنچ جاتے ہیں. ایک بات کہوں آپ کو، دیکھیے نیکی، صلہ رحم نیکی ہے یا نہیں ہے؟ نیکی ہے. بہت سے لوگوں کو سال بھر فرصت نہیں ملتی کہ کبھی کسی رشتہ دار سے مل پائیں، ہے یا نہیں؟ اصلا فرش ازا کو اس زاویے سے آپ دیکھیے کہ امام حسین علیہ السلام تعاونوا علی البر والتقوی، صلہ رحم، رشتہ داروں سے ملاقات کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، انسان کو سال بھر موقع نہیں ملتا. آپ آتے ہیں حسین کے نام پر، لیکن اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نام حسین سے یہاں آتے ہیں مگر اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کر لیتے ہیں. صلہ رحم ادا ہو رہا ہے. آپ نہیں بھی جانتے اور آپ کو صلہ رحم کا ثواب مل رہا ہے. آپ ادھر متوجہ بھی نہیں ہیں مگر آپ کو صلہ رحم کا ثواب مل رہا ہے، اس کے آثار مل رہے ہیں. یہ جو سال بھر آپ آسانی سے رزق حاصل کر لیتے ہیں، صلہ رحم کے آثار میں سے ایک کیا اثر ہے؟ صلہ رحم جو آپ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، اس کا اثر ہے. اس کا ایک اثر کیا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے. دنیا اور عقبہ کی نہ جانے کتنی نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے جو صلہ رحم سے مربوط ہے. میں نے کہا اس انسان کو موقع نہیں ملتا تھا. امام حسین علیہ السلام نے تعاون علی البر والتقوی کا ایک ایسا دسترخوان آپ کے لیے پھیلا دیا ہے
کہ آپ متوجہ بھی نہیں ہو رہے ہیں اور آپ نہ جانے اس کے کن کن آثار سے استفادہ کر رہے ہیں. یعنی یہی جو سال میں آپ یہاں آتے ہیں، اپنے بزرگوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے عزیزوں سے، حتیٰ کہ اپنے مرحومین کی قبروں پہ، جہاں آپ ہو سکتا ہے کبھی نہ جاتے ہوں، مگر امام حسین کے اس جلوس کے طفیل میں جو کربلا جاتا ہے، آپ کو صرف کربلا سے ہی قریب نہیں کرتا، آپ کے اپنے مرحومین کی قبروں تک پہنچا دیتا ہے. یہ تعاونوا علی البر والتقوی ہے یا نہیں ہے؟ آج روز جمعہ ہے. اصلاً مرحومین کی قبروں پر جانا روز جمعہ کا خاص حکم ہے کہ انسان روز جمعہ اپنے مرحومین کی قبر پر جائے، بھلا نہ دے ان کو. یہ مت سوچے مر گئے ختم ہو گئے، نہیں، تم آج بھی انہی کے دسترخوان پر ہو. وہ ختم نہیں ہوئے ہیں. کہا جاؤ روز جمعہ اپنے باپ کی قبر پہ جاؤ، اپنی ماں کی قبر پر جاؤ. دنیا میں ہم جاتے تھے، کچھ ہم کو ملتا تھا، مرنے کے بعد بھی ملے گا؟ ہاں مرنے کے بعد بھی ملے گا. ایک بچہ اپنے باپ سے قریب ہوتا ہے، وہ آتا ہے باپ کے پاس، باپ کو چیز لاتا ہے، اس کو فوراً دیتا ہے. تو مرنے کے بعد بھی ہے؟ کہا یہ ہے. کہا جاؤ روز جمعہ اپنے باپ کی قبر پر ملاقات کرو ان سے. خوب اثر کیا ہوگا؟ کہا اثر یہ ہوگا کہ جو تمہارے گناہ ہیں وہ جھڑیں گے. گناہ، مگر یہ گناہ معمولی چیز ہے. بعض چیزیں ہمیں پتہ نہیں ہیں. یعنی باپ کی قبر سے قریب ہو جانا گناہ کو ختم کر دیتا ہے. اب اگر کوئی انسان باپ کی روح سے قریب ہو جائے، یہ صرف قبر کی بات کر رہا ہوں میں، مانوی رشتہ ابھی نہیں بتا رہا ہوں، یہ ظاہری رشتہ ہوا کہ وہ قبر پر آیا، بولو ان کو اس کا کوئی روحانی رابطہ اس سے قائم ہوا ہو یا نہ ہوا. صرف یہی نہیں ہے، کہا جو زندگی کی مشکلات ہیں وہ مشکلات تمہاری زندگی سے ختم ہوں گے. اب دیکھ، تعاونوا علی البر والتقوی امام حسین علیہ السلام نے کیسے آپ کے لیے فراہم کیا. میں نے کہا آپ تو گئے محرم کے جلوس کی وجہ سے کربلا تک، کہ لیکن اب یہاں آ گئے ہیں، باپ کی قبر بھی ہے. اللہ اکبر. اس روحانی باپ نے آپ کو اپنے باپ تک بھی پہنچا دیا. کہا یہی تو ہم سمجھانا چاہتے ہیں، جو حسین سے وابستہ ہو جاتا ہے وہ شجروں سے وابستہ ہو جاتا ہے. ایک صلوات دیجیے محمد وآل محمد. تو یہ امام حسین علیہ السلام نے جو ہجرت کی، میں نے کہا یہ کہے کا مصداق ہے، تعاونوا علی البر والتقوی کا مصداق ہے. اصل زمینہ فراہم کیا ہے. آج جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں، کسب نیکی کر رہے ہیں، کسب تقوی کر رہے ہیں، یہ اسی تعاون کا نتیجہ ہے جو زمینہ امام حسین علیہ السلام نے کیا کیا ہے، فراہم کیا ہے. اس کے لیے امام نے کیا کیا؟ ہجرت کی، قربانی دی. وطن کو چھوڑنا کوئی آسان کام نہیں ہے. تمام آثار کو چھوڑ دینا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. عزیزو، ہم لوگ ہمیشہ کہے کے پیچھے رہتے ہیں پانے کے، ہے نا. کہا کبھی کھو کے دیکھو، پھر دیکھو کتنا پاتے ہو. پانا کس کے اندر چھپا ہوا ہے؟ کھونے کے اندر.
ہمیشہ ہم کس کی تلاش میں ہوتے ہیں؟ پائیں کہا نہیں، ادھر بھی آؤ، کبھی کچھ چھوڑنے کا جذبہ رکھو، مگر ان کی طرح نہیں جو آج کل چھوڑ رہے ہیں۔ ایک سلوات بھیجے محمد والے۔ چھوڑنے کا جذبہ ہے۔ مولا نے مدینہ چھوڑا، پایا یا نہیں پایا؟ سخت منزل تھی امام حسین علیہ السلام کے لیے۔ جب نانا کی مزار پر آئے اس کیفیت کو پڑھیے، جب ماں کی مزار پہ آئے اس کیفیت کو آپ پڑھیے، جب بھائی کی مزار پر آئے ہیں وہ کیفیت آپ پڑھیے۔ یہ کوئی معمولی کام نہیں تھا جو امام حسین علیہ السلام نے انجام دیا تھا، لیکن ہم نے کہا کہ تعاونوا علی البر والتقوی کے لیے امام نے ہجرت اپنائی۔ اب یہاں تک اگر آپ نے میری بات سن لی تو ہجرت کوئی معمولی چیز نہیں، اصلا تمام انبیاء نے ہجرت کی ہے۔ ہجرت کا مطلب ہی ہوتا ہے لغت میں ترک کر دینا، چھوڑ دینا، ہے نا؟ ہجرت کے معنی ہی ہے ترک کر دینا، چھوڑ دینا۔ اب یہ ہجرت کبھی ظاہری ہے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی ایک جگہ سے اٹھتا ہے کسی دوسری جگہ چلا جاتا ہے، یہ ظاہر میں آپ نے ہجرت دیکھی، اور ایک مرتبہ نہیں، ہجرت باطنی ہے۔ انسان خودی سے، انا سے، اپنی دوسری وابستگیوں سے نکلتا ہے اور خدا کی طرف جاتا ہے۔ یا نخل مکان نہیں ہے کیونکہ وہ تو لا مکان ہے، لیکن یہ بھی کیا ہے؟ ہجرت ہے۔ اور در حقیقت اس ظاہری ہجرت کے پیچھے بھی یہی ہجرت ہے۔ اسی لیے جہاں بھی قرآن مجید میں ہجرت کا تذکرہ کیا گیا وہاں فی سبیل اللہ کا لفظ استعمال کیا گیا۔ تم ظاہری حرکتوں کو ہجرت نہ سمجھ لینا جب تک کہ یہ فی سبیل اللہ نہ ہو۔ توجہ چاہ رہا ہوں، قرآن مجید میں جہاں بھی ہجرت کا تذکرہ کیا گیا ہے مولا کائنات سے مشورہ لیا کہ ہجرت کو میں سمجھا رہا ہوں کیونکہ ہجرت تعاونوا علی البر والتقوی کا مصداق ہے، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان کا زمینہ فراہم کرتا ہے انسان کے لیے۔ پیغمبر کی وفات کے بعد یہ بحث آئی کہ اسلامی کیلنڈر کے لیے کون سی تاریخ معین کی جائے۔ ٹھیک، پیغمبر کے بعد البتہ یہاں پر بھی تاریخ نے انصاف نہیں کیا ہے، تاریخ نے انصاف نہیں کیا۔ جیسے آج دنیا میں ہوتا ہے کہ کارناموں کی نسبت ہٹا کر کے کسی دوسرے کی طرف کیا کر دی جاتی ہے؟ دے دی جاتی ہے، نہیں دی جاتی ہے۔ وفات نبی کے بعد بھی بہت سی چیزوں کی نسبت اپنی طرف کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ ایک مسئلہ نا لہو لگا کے شہیدوں میں نام لکھوا لینا، بہت سے لوگوں نے تاریخ میں یہی کام کیا ہے۔ اصلاً پیغمبر نے صرف ہجرت ہی نہیں کی تھی بلکہ آپ نے اس کے بعد جو بھی خطوط لکھے ہیں اس میں جو تاریخ ڈالی ہے وہ ہجرت کے بعد کی تاریخ ڈالی۔ یعنی کیا مطلب ہوا؟ یعنی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہجرت کا کانسیپٹ، یعنی ہجرت کو اسلامک کیلنڈر کے عنوان سے بہت بعد میں قرار دیا گیا ہے، یعنی سارا کریڈٹ کس کے اوپر جا رہا ہے؟ بعد والے کے پاس، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کا زمینہ بھی پیغمبر نے خود کیا کیا تھا؟ فراہم کیا تھا۔ کیسے فراہم کیا تھا؟ یہ تحقیق کا معاملہ ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ایک عام بحث نہیں جو میں ابھی خدمت میں کر رہا ہوں، یہ تحقیقی موضوع ہے۔ پیغمبر نے اس کے بعد جتنے بھی خطوط لکھے اس میں انہوں نے ہجرت کی تاریخ ڈالی، لیکن وہ ہجرت شروع کہاں سے ہوتی تھی؟ ربیع الاول سے۔ توجہ چاہ رہا ہوں
وہ ہجرت شروع ہوتی تھی کاہے سے؟ ربیع الاول سے. اور سال عربی کا سال کس سے شروع ہوتا تھا؟ محرم سے. آپ سمجھ میں آیا؟ انہوں نے اسلامی تاریخ کو قرار نہیں دیا، بس انہوں نے ان کو موقع مل گیا لہو لگا کے شہیدوں میں نام. پیغمبر نے کیا کیا تھا کہ جس تاریخ سے ہجرت کی تھی اسی تاریخ سے انہوں نے ہجرت کو شمار کیا تھا، ہے نا. انہوں نے کیا کیا؟ ہجرت کو لیا مگر اس کو محرم سے جوڑ دیا. اب لوگوں نے کہا دیکھا بھائی ان کا کارنامہ ہے، ان کا کارنامہ ہے، ان کا کارنامہ ہے، جبکہ ان کا کارنامہ نہیں ہے. خود پیغمبر اپنے خطوط میں ربیع الاول کے بعد کی اور ہجرت کے تاریخ کی بعد کی تاریخ ڈالتے تھے، تو وہیں سے انہوں نے کانسیپٹ دے دیا تھا. لیکن بہرحال جو بعد میں بھی مشورہ لیا گیا پیغمبر کے بعد، توجہ چاہ رہا ہوں، پیغمبر کے بعد جو مشورہ لیا گیا، تو کسی نے کہا کہ ارے وہ عیسائیوں میں تو جو ہے وہ ان کو جب عیسیٰ پیدا ہوئے تھے تو اس تاریخ سے ان کا کیلنڈر چلتا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ جس تاریخ کو پیغمبر پیدا ہوئے اس تاریخ کو ہم کیا کر دیں، جو جیسے تھے ویسے ہی. یہ تو صرف مزاج نبوت کو علی ہی سمجھتا تھا. بھئی ان خطوط کو تو دوسروں نے بھی دیکھا تھا مگر وہ متوجہ نہیں ہوئے. علی نے کہا کہ نہیں، اگر اسلامی کیلنڈر بنے گا تو وہی ہجرت ہی سے بنے گا. ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. توجہ چاہ رہا ہوں، یہ مولا کائنات مزاج نبوت کو کیا ہے پہچانتے ہیں. اسی لیے ہمارے دین میں ہجرت کی کیا ہے بہت اہمیت ہے. تعاونوا علی البر والتقوی. اصل پیغمبر نے مکے میں پہلا دستور کیا دیا ہے؟ اپنے چاہنے والوں کو کہا کہ ہجرت کر جاؤ. ایک حدیث پیغمبر کی بڑی پیاری آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. کہا ہاجروا، ہجرت کرو، توارثوا ابناءکم مجدا، ہجرت کرو اور اپنی اولاد کے لیے عظمت و بزرگی کو بطور میراث چھوڑ جاؤ. یعنی اولاد عظمت اور بزرگی جو حاصل کرتی ہے اس کے پیچھے بزرگوں کی ہجرت پوشیدہ ہے. اصل یہ حدیث ایک دنیا معنی رکھتی ہے. آج اولاد جس مجد و بزرگی پہ پہنچی ہے، جس عظمت و بزرگی پہ پہنچی ہے، تم یہ دیکھ رہے ہو مگر اس کے پیچھے تمہارے بزرگوں کی کیا شامل ہے؟ ہجرت شامل ہے. پیغمبر کہہ رہے ہیں ہجرت کرو تاکہ عظمت حاصل کر سکو. تاکہ کیا حاصل کر سکو؟ تمہاری اولاد. میراث کا ایک کانسیپٹ عجیب ہے، اس میں لفظ تورثو استعمال کیا، یعنی میراث کے طور پر. ہم میراث میں کیا سمجھتے ہیں؟ پلاٹ، برتن، مکان، زمین. پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ تو مادی میراث ہے. بزرگی اور عظمت بطور میراث اگر تم چھوڑنا چاہتے ہو تو ہجرت کرو تاکہ تمہاری اولاد بزرگی اور عظمت کو میراث کے طور پر پائیں. اگر سمجھ میں نہ آئے تو میرے ابراہیم کی ہجرت دیکھو، میری ہاجرہ کی ہجرت دیکھو کہ اس کا نام ہی ہاجرہ اسی لیے پڑا کہ اس نے ہجرت کی. تو انہوں نے ہجرت کی تو کیا ملا؟ کعبہ. انہوں نے ہجرت کی کیا ملا؟ صفا و مروہ. انہوں نے ہجرت کی کہ جو خبیث ترین ہے وہ بھی اگر اپنے کو کچھ بنا کے پیش کرنا چاہتے ہیں خادم حرمین شریفین، جن کا کوئی تعلق نہیں ہے اس خاندان سے. ارے جو غیر کو اتنا نواز دے،
سوچے اس کی نسل نے کیا پایا ہوگا، توجہ کر رہا ہوں، اس کی نسل نے کیا پایا ہوگا. یہ ہجرت کا کانسیپٹ دے رہا ہوں، یہ محرومی نہیں ہے، اس کو آپ ظاہر میں محرومی سمجھ رہے ہیں. یہ دلاتا ہے، بہت کچھ دلاتا ہے. عظمت و بزرگی جو کچھ بھی ہے، ابراہیم نے ہجرت کی، ہاجرہ نے ہجرت کی، اسماعیل نے ہجرت کی. ظاہر میں کھونا ہے لیکن باطن میں زمزم کا پانا ہے نا. عجیب ہے. پیغمبر کی حدیث مانا کروں، دیکھیے ایک دم یہ آسان زبان میں کر رہا ہوں. پیغمبر نے کہا کہ ہجرت کرو، اپنی اولاد کے لیے عظمت و بزرگی کو بطور میراث چھوڑو. یعنی عظمت و بزرگی کے پیچھے اس کے بیک گراؤنڈ میں ہجرت پائی جاتی ہے. ہاجرہ نے جس وقت فلسطین کو چھوڑا تھا، ایک آباد زندگی کو چھوڑا تھا. کہاں آ رہی ہیں؟ بیابان میں. کہا تم ظاہر قضیے پہ نگاہ رکھتے ہو، جو ہماری راہ میں ہجرت کرتا ہے وہ کھوتا نہیں ہے. دنیا ظاہر بھی پائے گی اور معنویت کے اعلیٰ درجے کو اگر مکے سے پائے گی تو کس کا نتیجہ ہے؟ ہاجرہ کی ہجرت کا نتیجہ ہے. ظاہر قضیہ ہے چھوڑنا، باطن قضیہ کیا ہے؟ پانا. زمزم پایا، صفا و مروہ پایا، کعبہ پایا، مقام ابراہیم پایا، ہجر اسماعیل پایا، مینا پایا، عرفات پایا. اب یہ دیکھیے، وہ اور بات ہے کہ اگر نسل کے اندر بھی کمال پایا جائے تو عرفات ابراہیم اور ہاجرہ چھوڑیں گے، دعائے عرفہ اس کا بیٹا چھوڑ کے جائے گا. عرفات میں دعائے عرفہ پڑھی گئی ہے. امام حسین نے جو دعا پڑھی ہے وہ کہیں اور تھوڑی پڑھی ہے، عرفات میں پڑھی ہے. ایک لنک ہے نا، ایک ربط ہے نا. حسین نسل ابراہیم سے ہے نا، امام حسین نسل ہاجرہ سے ہے نا. آپ نے ہجرت کر کے بطور میراث عرفات کو چھوڑا، مجد و بزرگی کو چھوڑا. ہم نے کمی نہیں کی، ہم نے اس میں اضافہ کر دیا. دعائے عرفہ. ایک جملہ، پروردگار جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا ہے، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے پایا کیا ہے. یہ دعائے عرفہ. یہاں تک آپ نے میری بات سن لی. اب جو کہ امام حسین کی ہجرت کے حوالے سے گفتگو، اور ظاہر سی بات ہے کہ دامن وقت میں اتنی وسعت نہیں ہوئے کہ بات کو زیادہ بیان کیا جا سکے. سمیٹ کر کے میں آپ کی خدمت میں کچھ باتیں اور پیش کرنا چاہتا ہوں. امام حسین علیہ السلام نے ہجرت کی، جناب زینب نے ہجرت کی. کیوں ہجرت کی؟ کیوں مکے آئے؟ مگر کربلا نہیں جانا تھا؟ نہیں، ہجرت کا سینٹر مکہ ہے. ابراہیم سے لے کر کے جو ہجرت ہوئی وہ مکے، پیغمبر نے جو ہجرت کی وہ مکے سے مدینے کی طرف کی. مکہ ہجرت کا سینٹر ہے. اس لیے حسین کو جانا تھا کربلا، مگر پہلے آتے ہیں مکہ تاکہ بتائیں کہ یہ ہجرت کہیں کٹی ہوئی ہجرت نہیں ہے، یہ ابتر والی ہجرت نہیں ہے، یہ کوثر والی ہجرت ہے جہاں سلسلہ جڑا ہوتا ہے، جہاں ہجرتوں میں کیا ہے؟ تسلسل پایا جاتا ہے. بڑا اچھا جملہ کہا ہے، عالم اہل سنت ہیں، ان کا نام ہے شیخ عبداللہ سوریہ کے رہنے والے. امام حسین کے بارے میں انہوں نے ایک کتاب لکھی، اس کا نام ہے الامام الحسین. 600 صفحے. عالم اہل سنت 600 صفحے کی کتاب لکھتا ہے، جس کے بارے میں؟ امام حسین کے بارے میں. خلاصہ کرتا ہے 2 جملوں میں. پوری کتاب کا خلاصہ 2 جملوں میں کرتا ہے. کہتا ہے
کہ 2 ہجرتیں ہوئیں، 2 ہجرتیں، ایک پیغمبر کی ہجرت جو مکے سے مدینے کی طرف تھی، اب اس نے اس کا ہدف لکھا، کہا یہ جو ہجرت ہوئی للبنا، عمارت بنائی پیغمبر نے، یعنی اس ہجرت نے دین اسلام کی عمارت کو کھڑا کیا، یہ ہے نواسے کی، کہا وہ مدینے سے مکے اور مکے سے کربلا کے لیے ہوئی۔ اب وہ لکھتا ہے کہ اس کا ہدف کیا ہے؟ کہا جب پیغمبر نے ہجرت کی تو عمارت کھڑی ہو گئی، اور جب حسین نے ہجرت کی تو اس عمارت کا محافظ کھڑا ہو گیا، جس نے اس عمارت کی حفاظت کی قیامت تک کے لیے۔ غایتھا للحفظ، اس کا ہدف کیا ہے؟ حفاظت کا ہے کہ حفاظت بنا کی حفاظت۔ جو پیغمبر نے عمارت کھڑی کی ہے وہ کس نے بچائی، کس نے اس کی حفاظت کی؟ وہ مولا امام حسین علیہ السلام ہے۔ بہت ہم نے کہا نا کہ پوری کتاب کو اس نے کیا کیا، بلکہ پوری تاریخ کو اس نے کیا کیا ہے، سمیٹ کر کے بیان کر دیا ہے۔ تو ہجرت کوئی معمولی قانون نہیں ہے۔ اگر انسان دنیاوی ترقی چاہتا ہے اس کے لیے بھی ہجرت ہے، مانوی ترقی بھی چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی ہجرت ہے۔ ہجرت سے تہذیبیں وجود میں آئی ہیں، تمام جو بڑی بڑی سویلائزیشن اس کائنات میں وجود میں آئیں، جو تہذیبیں وجود میں آئیں، جو تمدن وجود میں آیا، وہ کاہے کا مرہون منت ہے؟ اسی ہجرت کا مرہون منت ہے۔ آج دنیا میں جو علوم پھیلے یہ کس کا نتیجہ ہے؟ پیغمبر کی حدیث کو سمجھیے، اطلبوا العلم ولو کان بالسین، کہا علم کے لیے ہجرت کرنی پڑتی ہے۔ فلولا نفر من كل فرقة، یہ قرآن کی آیت ہے، کیوں نہیں جاتے ہر قوم سے گروہ، کاہے کے لیے؟ لیتفقہوا فی الدین، تاکہ دین میں کیا حاصل کریں؟ تفقہ حاصل کریں۔ میرا دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ تو ظاہری ہجرت تو یہ ہوئی کہ انسان دیکھتا ہے کہ ایک آدمی ایک جگہ سے اٹھتا ہے اور دوسری جگہ چلا جاتا ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک باطنی ہجرت چھپی ہوئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہا کہ وہ خود ہی سے نکلتا ہے اور خدا تک سفر کرتا ہے، خود ہی سے نکلتا ہے، اپنی انا سے نکلتا ہے، اور کس کی طرف سفر کرتا ہے؟ خدا کی طرف کیا کرتا ہے؟ سفر کرتا ہے۔ اور اسی لیے کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی ایک جگہ سے اٹھے اور دوسری جگہ چلے، لیکن اس کو مہاجر نہ کہا جائے، یہ عین حدیث بیان کر رہا ہوں۔ اور کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک انسان ایک جگہ بیٹھا ہو، وہ کہیں سے کہیں منتقل نہیں ہوا، لیکن اس نے بھی کیا کی؟ ہجرت کی۔ کہا کہ جو ایک جگہ سے دوسری جگہ گیا وہ خودی کے لیے گیا تو مہاجر نہیں ہے، مگر ایک انسان بیٹھے بیٹھے اپنی گناہ سے ہجرت کر جاتا ہے۔ بیٹھے بیٹھے فلاں گناہ کرتا تھا، بیٹھے بیٹھے دل میں آیا اس کو ترک کر دو، کہا اس نے ہجرت کی ہے معصیت سے، ہجرت کی ہے معصیت سے۔ اسی لیے یہ ظاہری حکم بھی دیکھے، بعض ہمارے یہاں کیونکہ فقہی احکام بیان نہیں کیے جاتے ہیں، اس لیے ہم اس نقطے کی طرف متوجہ نہیں ہیں۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ مجلسوں کے اندر ایک دو فقہی یہ تمام چیزیں جڑی ہوئی ہیں، عقیدہ عمل سے جڑا ہوا ہے۔ ہجرت معصیت سے ہجرت، نافرمانی سے ہجرت، کہ اگر کہیں شراب پی جا رہی ہے تم وہاں سے اٹھ کے چلے جاؤ۔ دیکھیے چھوٹی سی بات ہے نا، مثال ہے یہ، یعنی کیا مطلب ہے؟ ہجرت کرو وہاں سے، جہاں شراب پی جا رہی وہاں تم بیٹھو نہیں،
اگر ایک محفل میں شراب پی جا رہی ہے اور تم اٹھ کر کے نکلے، تم نے ہجرت کی ہے معصیت سے. اور اگر تم اس چھوٹی سی بات کو نہیں سمجھو گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ اگر ہجرت نہیں کی تو تم اسی معصیت میں پڑ جاؤ. کتنے لوگ تھے نیک تھے لیکن ایسے دوستوں کے درمیان پھنسے، انہوں نے کہا تم پیتے تو نہیں ہو، بیٹھ تو جاؤ. دین نے کہا تھا دیکھ لو یہاں بیٹھنا نہیں، تم اگر بیٹھ گئے تو پھر بیٹھ ہی جاؤ گے. لا کہے دوست تمہارا بیٹھو، تمہیں تو پینا نہیں ہے، ارے ہم تمہارے لیے ڈرنک منگوا دیتے ہیں، ٹھنڈی ہے، اسپرائٹ منگا دیتے ہیں، تو اسپرائٹ بیٹھ کے ہمارے ساتھ پیو. کہا کہ لا تعاونوا علی الاسم والعدوان، یہ بھی اسم اور عدوان کی معاونت ہوئی کہ تم ایک شرابی کے پاس بیٹھ کر کے اسپرائٹ پی رہے ہو. توجہ چاہ رہا ہوں، یہ میں آپ کو آیت کی گہرائی بتا رہا ہوں اور اپنے یہاں کے فقہی احکام کی گہرائی بتا رہا ہوں. جو ہمارے دین نے یہ بات کہی ہے وہ یوں ہی نہیں کہی ہے. بہت سے لوگ انہوں نے شراب نہیں پی شروع میں لیکن اسپرائٹ پیتے تھے، لیکن یہ اسپرائٹ پیتے پیتے کہاں تک پہنچ گئے؟ شراب تک پہنچ گئے. دین نے کہا تھا جیسے ہی شراب کا دسترخوان آیا تھا تمہارا کام تھا ہجرت کر جانا، تم نے ہجرت نہیں کی، اسی دلدل میں پھنس گئے. توجہ چاہ رہا ہوں، تم نے ہجرت نہیں کی. ایسے نہ جانے میں کتنے فقہی احکام بتا سکتا ہوں جو اس ہجرت سے تعلق رکھتے ہیں. یعنی ہجرت کس سے؟ معصیت سے ہجرت. مثلا کا نامحرم کے ساتھ خلوت نہ کرو، یہ عقل مسئلہ ہے. آفس ہے، 10 لوگ کام کر رہے ہیں، کہا دیکھو خلوت میں کبھی بھی کسی نامحرم کے ساتھ نہ رہنا، ہجرت کر جاؤ وہاں سے. گھر ہو، وطن ہو، آفس ہو، کہیں بھی ہو، نامحرم اکیلے میں اگر تمہارے ساتھ ہے تو فوراً اس جگہ کو چھوڑ دو، ہجرت کر جاؤ. یہ ہجرت تمہیں پاکیزگی پر باقی رکھے گی اور تمہاری آئندہ نسل کے لیے پاکیزگی کا زمینہ فراہم کرے گی. لیکن اگر تم نے 1 منٹ کے لیے بھی نامحرم کے ساتھ خلوت کر لی، ہو سکتا ہے مرحلہ آگے بڑھ جائے، تم بھی نجس ہو جاؤ، اس سے جو نسل وجود میں آئے وہ بھی ناپاک نسل وجود میں آ جائے. ایک صلوات دیجئے محمد وآلہ محمد. یہ چھوٹے چھوٹے احکام ہیں جو ہمارے دین میں دیے گئے ہیں. اصلاً خلوت نہیں کرو، تنہائی میں نہ رہو نامحرم کے ساتھ. البتہ اس کا لائسنس نہیں کہ آپ کا مولانا تو کہہ رہے تھے کہ تنہائی میں نہیں رہنا چاہیے. اس کی اصل روح کو سمجھیے کہ کیا کہنا چاہتی ہے. چلیے بس عزیزو، کربلا کے حوالے سے یہ آخری بات، ٹائم بھی ہو گیا ہے. میں نے کہا نا کہ کبھی انسان کیا ہے، بظاہر سفر نہ کرے لیکن ہجرت کرے. جو حسین کے ساتھ مدینے سے آئے تھے انہوں نے ظاہری ہجرت کی اور باطنی ہجرت کی، لیکن روز عاشورہ ہر جو آیا اس نے کوئی جگہ بدلی. توجہ دے رہا ہوں، بڑا اچھا کیریکٹر ہے ہر کا. کہا کبھی محاذ بدل جائے، یہی محاذ کا بدلنا ہی تو ہجرت ہے. اور کہیں دور سے تھوڑی آیا تھا، شب عاشور وہی موجود تھا، کربلا میں موجود تھا جہاں امام حسین موجود تھے. جس سرزمین کربلا پہ امام حسین موجود تھے اسی سرزمین کربلا پر ہر بھی کیا ہے، موجود ہے. اس نے کوئی منزل نہیں بدلی ہے، کوئی سفر نہیں کیا ہے، لیکن اس نے کہاں سے کیا؟ خودی سے خدا کی طرف.
بلکہ خودی سے حجت خدا کی طرف. ایک حدیث مولا علی کی، اس میں کہا گیا کہ مہاجرت قائم نہیں ہو سکتی مگر یہ کہ انسان حجت خدا کی طرف آئے. عبور کس کی طرف آیا؟ امام حسین کون ہے؟ حجت خدا ہیں، حجت خدا کی طرف آیا. ہجرت کی، ہجرت کا اعلیٰ مصداق جناب عباس. شمر آتا ہے پناہ نامہ لے کر کے آتا ہے نا، پناہ نامہ لے کر کے آتا ہے. کہتا یہ پناہ نامہ میں نے لیا ہے، چلے آؤ. دیکھیے دعوت مل رہی ہے، چلے آؤ. جناب عباس نے کہا تیری پناہ نامے پر لعنت ہو، میں فرزند زہرا کو چھوڑ کر تمہاری طرف آ جاؤں. یہ ہے ہجرت جو جناب عباس نے کی ہے، معمولی بات نہیں ہے. ہجرت جناب عباس کی. ایک اور ہجرت بتاؤں جناب عباس کی. اصل جناب عباس ہے کون؟ بچپنے سے یہی سنایا جا رہا ہے علی نے کربلا کے لیے تمنا کی ہے، علی نے کربلا کے لیے تمنا کی. بچپنے سے میں کہتا ہوں کہ جناب عباس کو کربلا کے اعتبار سے بہت جذباتی بنایا گیا، بہت جذباتی بنایا گیا. بھائی بچپنے سے کسی سے ہم کہیں کہ تم اس کام کے لیے ہو، تم اس کام کے لیے ہو، اس کام کے لیے ہو، اور جب وہ کام کا موقع آئے اور وہی اس کو روک دیں. خدا کی قسم اس اعتبار سے بھی روایتوں کو پڑھیے، بچپنے سے بہت جذباتی بنایا گیا جناب عباس کو. کہے کے حوالے سے، کربلا کے حوالے سے. جب بھی کوئی مسئلہ آتا تھا کہتا تھا عباس رکو، تم کربلا کے لیے ہو. امام حسن کی شہادت ہوئی، وہ تیر کی بارش کرنے کے لیے آئے، شیر نے تلوار نکالی. امام حسین نے کہا آقا میرے بھیا یہ کربلا نہیں ہے، تم کو کربلا کے لیے چاہا گیا. اس روایت کو میں 50 مثالیں دے سکتا ہوں اس کے بارے میں، لیکن میں نے ایک مثال دی. سوچئے امام حسن کے جسم پر تیر عباس نے برداشت کیا، یہ سوچ کر کہ چلو کربلا تو اب یہ کربلا آ گئی. اب جب کربلا کی جگہ اس کو دکھایا گیا، جس کو جذبات کے معراج پر پہنچایا گیا، پہلے کربلا سے اس قدر اس کو جذباتی وابستگی دی گئی. شب عاشور زہیر قین کہتے ہیں، جناب زہیر قین ہیں، رات کو تلایا پھرتے ہیں، لشکر یزید کا معائنہ کرتے ہیں. جناب زہیر قین نے عجیب جملہ کہا جناب عباس سے کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے والد نے آپ کی کس لیے آپ کی چاہت کی تھی؟ اللہ اکبر. یہ جذباتی. کہتے جناب عباس نے ایک انگڑائی لی، وہ انگڑائی ایسی تھی، گھوڑا کوئی معمولی نہیں تھا. کہتے کہ اس کا پیٹ جو ہے وہ زمین سے متصل ہو گیا، اور کہا کہ روز عاشورہ آنے دو، پھر ہم بتائیں گے کہ میرے باپ نے کس کے لیے تمنا کی تھی. یہ جذباتی وابستگی ہے نا. خدا کی قسم یہ ہے ہجرت جناب عباس کی، یہ ہے جناب عباس کی ہجرت جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اتنی جذباتی وابستگی تھی کہ آقا عباس انتظار کر رہے تھے. ارے کربلا جیسا آپ محرم کا انتظار کرتے، سال بھر کرتے نا، یہاں سے جانے کے بعد جو لوگ جاتے ہیں اس کے بعد کیونکہ جذباتی وابستگی ہے نا آپ کی محرم سے. حسین گنج سے جو لوگ چلے جاتے ہیں دوسرے شہروں میں، سال بھر دل تڑپتا ہے، جرے وطن جانا ہے محرم کرنے کے لیے، وطن جانا ہے. آپ کو اس محرم سے اتنی وابستگی ہے. سوچئے جناب عباس کو کربلا سے کتنی وابستگی ہوگی. اس میں احساس کی بات ہے، اگر آپ احساس کر لیں تو بہت بڑی بات ہے. آپ کو محرم کے لیے سال بھر آپ انتظار کرتے ہیں، یہاں سے جاتے پھر آپ کا دل نہیں لگتا ہے. کہتے کاش جلدی سے محرم آئے اور ہم اپنے وطن کو پہنچیں. پھر یہاں آ کے کہتا ہے کہ ارے وقت کتنی تیزی سے گزرتا چلا جا رہا ہے. بہت سے لوگوں کو میں سنتا کہتے ہیں وقت بڑی تیزی سے گزرتا چلا جا رہا ہے. میں کہتا ہوں جب عباس کربلا میں پہنچے ہوں گے تو وہ بھی یہی کہہ رہے ہوں گے ارے وقت بڑی تیزی سے گزرتا جا رہا ہے. پہلی محرم، دوسری محرم، تیسری محرم، چوتھی محرم، لیجیے روز عاشورہ آ گیا، گود کے پالے چلے جا رہے ہیں.
علی اکبر گود کا پالا ہوا ہے، قاسم گود کا پالا ہوا ہے. جذباتی وابستگی کربلا کے ساتھ. عزیزو جو استاد کو بھی اپنے شاگرد سے محبت ہوتی ہے. صرف جناب عباس علی اکبر کے چچا نہیں تھے، استاد تھے. فنون حرب سکھایا تھا جناب علی اکبر کو، جنگی مہارتیں. جناب قاسم کو جنگی مہارتیں سکھائی تھی. اب آپ سوچیں کہ اس کا دل کیسے تڑپا ہوگا جب قاسم کے جنازہ ٹکڑوں کی صورت میں آیا ہوگا. اور امام ہے کہ اجازت ہی نہیں دے رہے ہیں. یہ ہے ہجرت، یہ ہے خودی سے خدا کی طرف ہجرت، خودی سے خدا کی طرف ہجرت. بس چند جملے مسائل کے آپ کو زحمت تمام کر دیں. جب سب فدا ہو گئے تو اب عباس خود آتے ہیں، کہتے ہیں مولا اب تو اجازت دے دیجیے، مولا اب تو اجازت دے دیجیے. امام حسین کی مدد کیا. اس وقت جب جناب عباس آتے ہیں کہتے ہیں کہ آقا اب اجازت دے دیجیے. تو پہلا جملہ تو یہ کہا کہ عباس تم تو میرے علمدار ہو، ہے نا. آپ علمداری پہ ناز کر رہے ہیں نا جناب عباس کی. علم اٹھا رہے ہیں، کس کی علامت؟ عباس کی علامت. مشق اٹھا رہے ہیں، کس کی علامت؟ عباس کی علامت. علمداری پر آپ ناز کر رہے ہیں. امام نے کہا عباس تم تو علمدار ہو. دل تڑپ گیا. علمدار کون ہوتا ہے؟ جس کے ساتھ اس کا لشکر ہو نا. اللہ اکبر. جس کے ساتھ اس کا لشکر ہو اسے علمدار کہا جاتا ہے. یہی وجہ کہ جناب عباس کی یہ کیفیت روایت میں بیان کی گئی. کبھی داہنے دیکھا، کبھی بائیں دیکھا، کبھی سامنے دیکھا. یعنی بے زبانی سے ادب میں کہہ رہے ہیں آقا آپ علمدار کہتے ہیں. علمدار تو وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ لشکر ہوتا ہے. یہاں تو میں بائیں بھی دیکھتا ہوں تو کوئی نظر نہیں آتا، اور داہنے دیکھتا ہوں کوئی نظر نہیں آتا، سامنے دیکھتا ہوں کوئی نظر نہیں آتا. میں کیسا علمدار ہوں؟ کہا آقا اچھا میں علمدار ہوں تو جہاں میرا لشکر ہے وہیں مجھے بھی بھیج دیجیے. اے آقا میں علمدار ہوں، جہاں میرا لشکر ہے وہاں مجھے بھیج دیجیے. اتنے میں مدد ہوئی. کیسے مدد ہوئی؟ خیمے سے بچوں کی آواز آنے لگی، ہائے پیاز، ہائے پیاز، ہائے پیاز. آقا نے کہا کہ عباس اس صدا کو سنتے ہو؟ کہا ہاں بابا، ہاں بھیا، ہاں آقا میں صدا کو سن رہا ہوں. دل تڑپائے دیتا ہے. کہاں عباس جاؤ پانی لے آؤ، جاؤ عباس پانی لے آؤ. یعنی یہاں بھی اجازت نہیں دی. اس جس کے لیے وہ شعر آیا تھا اس کی اجازت نہیں دی. کیا کہا؟ عباس جاؤ پانی لاؤ. خدا کی قسم حکم بدل گیا. حسین نے اگر حکم یہ دیا ہوتا جاؤ اور مقاتلہ کرو تو عباس ایسا مقاتلہ کرتا کہ لشکر یزید میں کوئی بچتا نہیں، مگر حکم بدل چکا تھا. کہا جاؤ پانی لاؤ. ساری توجہ پانی پر. اس مسئلے نے بدلا ہے. ساری فکر کدھر ہو گئی؟ پانی کی طرف ہو گئی. اسی لیے عباس نے جا کر کے کہتے ہیں کہ جس وقت گئے ہیں تیور ایسے تھے جس کے تیور کو دیکھ کر کے لشکر یزید راستہ دے دے. تیور کو دیکھ کر کے لشکر یزید راستہ دے دے. گئے فرات میں مشکیزے کو بھرا، نکلے، چلے. کب تک چلتے رہے؟ جب تلک مشکیزے میں پانی تھا. یعنی عباس کی جان کاہے میں ہے؟ مشکیزے کے اندر ہے. اس بات کو انہوں نے بھی سمجھ لیا تھا. توجہ چراؤ، بس اس بات کو انہوں نے بھی سمجھ لیا تھا. لہذا عمر سعد نے کہا اگر عباس کو حقیقت میں روکنا چاہتے ہو تو ہاتھ کٹنے سے نہیں رکے گا، ہاتھ کٹنے سے نہیں رکے گا، تیر پڑنے سے نہیں رکے گا. پھر کاہے سے رکے گا؟ کہا اس مشکیزے پہ تیر مارو. وہ سمجھ گیا تھا ارے مشکیزے پہ تیر مارا، پانی بہا. یہ پانی نہیں بہ رہا ہے، اب عباس کا خون بہ رہا. پہلے بھی ہاتھ کٹ چکا تھا، خون بہ رہا تھا، مگر وہ خون نہیں تھا عباس کا. اس کو خون نہیں سمجھا عباس نے کہ میرا خون بہ رہا ہے.
لیکن جب مشکیزے پہ تیر لگا، تیر سے پانی بہا، اب گویا عباس کے جسم سے خون بہ رہا ہے۔ یہی وجہ کہ جب تلک پانی تھا مشکیزے میں آگے بڑھتے رہے، لیکن جیسے ہی مشکیزہ خالی ہو گیا اپنے گھوڑے سے کہا اب تو لے جا کے کیا کرے گا، مجھے اسی لشکر یزید کے حوالے کر دے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ جا تو رہا تھا خیمے کی طرف، مگر آئے گھوڑا مڑ جاتا ہے۔ ظالم آتے ہیں، ہاتھ کر چکا ہے، آنکھ میں تیر لگ چکا ہے، ایک گرد مارا جاتا ہے۔ ارے عباس کے سر پہ پڑتا ہے، تیورا کے زمین پہ آتا ہے، آپ بھی گرتے ہیں۔ اللہ ہاتھوں کو سلامت رکھے، سب سے پہلے ہاتھ ٹیک دیتے ہیں۔ ارے عباس زمین کربلا پر آیا، ہاتھ تو جا چکے تھے، منہ کے بل زمین کربلا۔ کیا یہ ہے کربلا میں سکینہ کا نوحہ، چلے آؤ دریا سے قدارا۔ یہ ہے کربلا میں سکینہ کا نوحہ، چلے آؤ دریا سے قدارا۔ یہ ہے کربلا میں سکینہ کا نوحہ، چلے آؤ دریا سے قدارا۔ یہ ہے کربلا میں سکینہ کا نوحہ، چلے آؤ دریا سے قدارا۔ کہ حل من کی آواز دیتے ہیں بابا، چلے آؤ دریا سے قدارا۔ یہ ہے کربلا میں سکینہ کا نوحہ، چلے آؤ دریا سے قدارا۔ کہے کون لبیک ان کی صدا پر، لٹا دی ہے جا سب نے دین خدا پر، لٹا دی ہے جا سب نے دین خدا پر۔ ہجوم ستم گر میں بابا ہے تنہا، چلے آؤ دریا سے قدارا۔ یہ ہے کربلا میں سکینہ کا نوحہ، چلے آؤ دریا سے قدارا۔ حد ظلم کی بات کرتے ہیں ظالم، ہر کے سمت سے واہ کرتے ہیں ظالم، ہر کے سمت سے واہ کرتے ہیں ظالم۔ ہے تیروں سے چھلنی نبی کا نواسا، چلے آؤ دریا سے قدارا۔ یہ ہے کربلا میں سکینہ کا نوحہ، چلے آؤ دریا سے قدارا۔
نے یہ ڈھایا کہ بابا کی گردن پہ خنجر چلایا، کہ بابا کی گردن پہ خنجر چلایا، نہ دو گے بھتیجی کو کیا تم دلاسا، چلے آؤ دریا سے امو کو دارا، یہ ہے کربلا میں سکینہ کا نوحہ، چلے آؤ دریا سے امو کو دارا، ہے کون بچائے جو ظلموں سے تم سے، کہ قاسم و اکبر بھی روٹھے ہیں ہم سے، کہ قاسم و اکبر بھی روٹھے ہیں ہم سے، جدا ہو گیا ہم سے بابا ہمارا، چلے آؤ دریا سے امو کو دارا، یہ ہے کربلا میں سکینہ کا نوحہ، چلے آؤ دریا سے امو کو دارا، میں پانی کا ہرگز نہ شکوہ کروں گی، ہے تم کو قبر میں نہ تم بن جیوں گی، ہے تم کو قبر میں نہ تم بن جیوں گی، میں کیسے بتاؤں ہے کیا حال میرا،